تاب کے درگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کے درس میں جہاں ہماری گفتگو رکی تھی اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا بلقیس کے قاصدوں کو یہ کہہ کر تحفہ قبول کرنے سے انکار کرنا کہ اس سونے چاندی کی ہمارے پاس کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں ہے، اپنا سونا اپنے گھر کو لے کے جاؤ، ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسا ہدیہ قبول نہیں کریں گے۔ مختلف باتیں درمیان میں بتائی گئیں۔ اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ اس طرح سے تحفہ رد کرنے سے ان کے چہروں کے اوپر ایک ہلکی سی نا امیدی کی سی کیفیت یا خلش کی سی کیفیت پائی جاتی ہے، ان کے دل چھوٹے ہو گئے ہیں، چہرے اتر گئے ہیں۔ تو اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی قدر ان کی دلجوئی کرنے کی کوشش کی، ان کی دلداری کرنے کی کوشش کی کہ سمجھو میں یہ تحفہ کیوں قبول نہیں کر رہا ہوں، اس کے پیچھے کیا حکمت و مصلحت ہے، کیا عذر ہے کہ میں تحفہ نہیں قبول کر رہا ہوں، اس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں۔ تو کس طرح سے آپ ان کی دلجوئی کرتے ہیں وہ آج ہم پڑھیں گے۔ اے رسولاں می فرستم تا رسول رد من بہتر شمارا از قبول۔ رسول اصل میں کہتے ہیں قاصد کو، میسنجر کو، ایک میسیج ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانے والا، اس کام کے لیے جس کو بھیجا جاتا ہے اس کو رسول کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ لوگ چونکہ بلقیس کے قاصد تھے، بلقیس کا میسیج لے کر، ان کا تحفہ لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تھے، تو اس لیے ان کو یہاں پر رسول کے لفظ سے یاد کیا جا رہا ہے۔ تو اے قاصدو، اے میسنجرز، اب تم بلقیس کے قاصد بن کر یہاں آئے تھے، اب میرے قاصد بن کر یہاں سے بلقیس کے پاس جاؤ، اور یاد رکھو کہ میں جو تحفے کو قبول کرنے سے انکار کر رہا ہوں اس میں تمہاری بھی بھلائی ہے، کیونکہ اگر میں دنیاوی تحفہ تم سے قبول کروں تو میرا جو مقصد ہے وہ مقصد خراب ہو جائے گا۔ جو لوگ ایک خاص مقصد کے تحت کام کرنا چاہتے ہیں اور کسی کو ایک خاص کام کے لیے بلانا چاہتے ہیں، ان کا تحفہ قبول نہیں کرتے، کیونکہ اگر وہ تحفہ قبول کریں گے تو شدت کے ساتھ جو ان کا کام ہے وہ کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے، کیونکہ الانسان عبید الاحسان کہا گیا ہے، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کے اوپر احسان کر دیں تو احسان کے اثرات ایسے پڑ جاتے ہیں کہ پھر آپ حق بات بولنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یاد آتا ہے آپ کو، انہوں نے میرے ساتھ احسان کیا تھا لہٰذا میں اب حق بات نہ بولوں۔ اس لیے جو لوگ ڈنکے کی چوٹ پر حق بات کرنے کے عادی ہوتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے، وہ لوگ تحفے بھی قبول نہیں کرتے۔ تحفہ قبول کریں گے تو پھر وہ جو ڈیرنگ کے ساتھ آپ کے بولنے کا جو کام ہے وہ کام ڈسٹرب ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا تحفہ قبول نہ کرنا تمہارے لیے بھی قبول کرنے سے اچھا ہے۔ یہ بات بھی جا کر بلقیس کو سنا دو۔ پیش بلقیس اونچے دیدید از عجب، باز گوید از بیابان ذہب۔ اور بلقیس کے سامنے جب تم جاؤ تو نہ صرف یہ کہنا کہ انہوں نے آپ کا سونے کا تحفہ رد کر دیا ہے، صرف یہی نہیں کہنا، بلکہ یہ بھی کہنا جو کچھ تم نے دیکھا ہے یہاں پر، سونے کے وہ جنگلات، جو راستے میں تم نے دیکھے، جو کچھ تم کو دکھائی دیا، جنگل کی باتیں، سونے کی باتیں جس نے تم کو حیران کر دی تھی، وہ سب سنانا جا کر۔ کس چیز کا تحفہ لے کر ہم کس کے پاس جا رہے ہیں؟ کہ چہل منزل بے روئے زر بدید، وز چنی ہدیہ خجل چومی شدید۔ 40 منزل تک جو تم نے سونا دیکھا ہے، سونے کے فرش کے اوپر سے چلتے ہوئے جو تم 40 منزل تک گئے ہو، اور جس کو دیکھنے کے بعد تمہارا جو ہدیہ ہے اس کی وجہ سے تم شرمندہ ہوئے ہو، وہ سب سنانا جاگے بلقیس کو۔ تا بدانت کہ بزر تامع نعیم،
ما زر از زر آفری آوردائم، تاکہ وہ بھی سمجھ جائے کہ ہم سونے کے لالچی نہیں ہیں۔ تم ہم کو کیا مرعوب کرنا چاہتے ہو سونا بھیج کر؟ اونٹوں کے اوپر سونا لاد کر کیا پروف کرنا چاہتے ہو کہ ہم تمہارے سونے سے مرعوب ہو جائیں گے؟ اس کا اثر ہم پر ہو جائے گا؟ ہم کو تو سونا چاہیے ہی نہیں۔ ہم تو سونے کے اوپر نظر اس لیے نہیں کرتے کہ سونا جس نے پیدا کیا ہے ہم اس پر نظر کرنے والے ہیں۔ ہم تو ہمارا سونا پیدا کرنے والے سے لے کے آئے ہیں۔ ہمارا ڈائریکٹ مینوفیکچرر کے ساتھ تعلق ہے، ہم ریٹیلر کو نہیں دیکھتے۔ جس کے سر کے اوپر سونا پیدا کرنے والے کا ہاتھ ہو جائے اس کو سونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ نہیں چاہتا، نہیں چاہیے مجھے، تم کیا دو گے؟ کتنا سونا دے گا؟ کیا کروں گا میں وہ سونا لے کر؟ مجھے نہیں چاہیے، مجھے دینے والا دے دے گا۔ تمہاری عقل کام نہیں کرے گی، وہاں سے آئے گا سونا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے سونے کے ہم محتاج ہیں؟ دیکھ لیا تم نے ہمارے پاس سونے کی کیا کیفیت ہے؟ زمین پر بکھرا پڑا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سونے۔ آ کے گر خواہد ہما خاک زمین، سر بسر زر گرددو در سمی۔ اور اگر وہ سونا بنانے والا جس کی سرپرستی میں ہم ہیں، جس نے ہم کو بھیجا ہے ایک مقصد کے تحت، ہم وہ مقصد اگر فراموش کر دیں تو کیا ہوگا؟ سونے کی خاطر سونا بنانے والے کو ناراض کر سکتے ہیں کیا؟ اگر وہ چاہے تو زمین کی تمام مٹی سونا بن جائے، پوری زمین سونا بن جائے، زمین کے اوپر جتنے کنکر ہیں، جتنے ریت کے ذرے ہیں، سب کے سب قیمتی موتی بن جائیں۔ اس سونا بنانے والے، اس موتی بنانے والے کے ہم آدمی ہیں۔ تم ہم کو سونے سے کیا ڈرا رہے ہو؟ تم ہم کو سونے سے کیا مرعوب کر رہے ہو؟ حق برائے آنکند اے زرگزیں، روز محشر ای ضمیرہ نقرگیں۔ اے سونے کے پسند کرنے والے، یاد رکھ قیامت کے دن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن پوری زمین چاندی کی کر دی جائے گی۔ پورا گلوب، زمین کا پورا گلوب چاندی کا کر دیا جائے گا۔ کیوں کیا جائے گا ایسا؟ اس کا جواب آپ دے رہے ہیں۔ فارغیم الزر کے ماں بس پرفنیم، خاکی آرا سر بسر زر کنیم۔ یہ بتانے کے لیے پوری زمین کو چاندی کی کر دیا جائے گا کہ ہم سونا چاندی سے بے نیاز ہیں، ہم ماہر فن ہیں۔ تم جس کو روزانہ اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر چلتے تھے، جس مٹی کو تم پاؤں کے نیچے رکھ کر چلتے تھے، اس کو ہم سونا بنا سکتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ مٹی والوں کا جسم ہم سونا بنا دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ بھی تو مٹی کے ہی بنے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کی جسم کی قدر و منزلت سونے سے بڑھ کے ہے کہ نہیں ہے؟ تو مطلب یہ کہ اللہ نے ایک جسم سے بنی ہوئی چیز کو سونے سے زیادہ قیمتی بنا دیا۔ اشما کے گدیا زر می کنیم، ماں شمارا کیمیا گر می کنیم۔ ہم تم سے سونے کا سوال کب کرتے ہیں؟ ہم نے کیا ہے کہ ہم کو سونا بھیجو؟ کبھی ہم نے تم سے مانگا ہے کہ ہم کو پیسے دو، ہم کو سونا دو؟ ہم تو نہیں چاہیے کہنے والے ہیں۔ ہم تمہیں کیمیاگر بنانا چاہتے ہیں، ہم تمہیں اس قابل بنانا چاہتے ہیں کہ تم خود سونا پیدا کر سکو، ایسے قابل بنانا چاہتے ہیں۔ اکسیر بنانا چاہتے ہیں تم کو، اور اکسیر کے بارے میں مشہور ہے، بناتی ہے اکسیر مسک و طلا۔ اکسیر جو ہے وہ چیز ہوتی ہے جو تانبے کو سونا بنا دیتی ہے، اس کو بولتے ہیں اکسیر۔ معمولی تانبا سونا بن جائے اکسیر کی مدد سے، وہ ہوتی ہے اکسیر۔ اور ہم تم کو اکسیر بنانا چاہتے ہیں۔ ہم ایک کام کے لیے آئے ہیں کہ تم کو ہم اکسیر بنا دیں تاکہ تم سونا بنانے کے قابل بن جاؤ، اور تم ہم کو سونا دے کے یہ کام سے روکنا چاہتے ہو۔ اسی لیے ہم سونا قبول نہیں کر رہے ہیں۔ ہر وقت ہر چیز قبول نہیں کی جا سکتی، کبھی کبھار کہنا پڑتا ہے کہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ترک آنگیرید گر ملک سباست، کہ برون آب و گل بس ملک ہاست۔ دنیاوی چیزوں کو چھوڑو، یہ سونا چاندی، یہ دنیا کے عیش اور آرام کی چیزیں، یہ سب کسی کام کی نہیں ہیں،
سبا کا ملک ہی کیوں نہ ہو. ملک سبا کے بارے میں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اہل سبا کے حوالے سے. بہت زبردست ملک تھا. اگر وہ ملک بھی تم کو مل رہا ہے، ایسے ایسے جھاڑ، ایسے ایسے پھل لگے ہوئے، جھاڑوں سے پھل لٹک رہے ہیں زمین کی طرف، خالی تھا منہ بڑھاؤ اور کھا لو. ایسا ملک سبا، اتنی نعمتوں کی فراوانی تھی وہ ملک میں. وہ ملک بھی اگر مل رہا ہے تو اس دنیا میں اس کی کوئی حقیقت، کوئی ویلیو نہیں ہے. کہ برون آب و گل بس ملک ہاست. یاد رکھو کہ یہ جو دنیا ہے، تم جس دنیا میں جی رہے ہو، اس میں باغات ہیں، نہریں ہیں، خوبصورت خوبصورت قسم کے قدرت کے نظارے ہیں. اس کو دیکھ کر تم بڑے حیران ہو جاتے ہو نا. یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس دنیا کے باہر ایسے ہزاروں ملک ہیں، ایسے ہزاروں نظارے ہیں. ان نظاروں کے سامنے ان نظاروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. تختہ بندست آنکھ تختش خاندائے، صدر پنداری وہ بر درماندائے. جس کو تم تخت کہہ رہے ہو، بادشاہ کا تخت، ہیرے جواہرات سے لیس، یاقوت اور مرجان سے لیس، شاندار قیمتی تخت، بادشاہی کا تخت، وہ ہماری نظر میں کاٹ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. بالکل معمولی قسم کا لکڑی کا ٹکڑا آپ کہہ سکتے ہیں ہماری نظر میں. اور جس کو تم صدر مقام سمجھے ہو، شہنشین ڈائس، ایسا بڑا اونچا مقام اس کو سمجھے ہو، وہ ہمارے پاس دروازے کے سامنے پڑا ہوا ایک پاپوش ہے جس پہ آپ پاؤں پوچھتے ہیں، ڈور میٹ جس کو ہم کہتے ہیں. ہمارے پاس تمہارا جو صدر مقام ہے، تم جس کو صدر مقام کہتے ہو، وہ ہمارے پاس پاؤں پوچھنے کا میٹ ہے. پادشاہی نیستت بر ریش خود، پادشاہی چونکنی بر نیک و بد. تم اپنی بادشاہت کا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ اگر تمہارے پاس مال دولت کی فراوانی ہو جائے، تخت و تاج تم کو حاصل ہو جائے، تب بھی تم بادشاہی کا دعویٰ نہیں کرنا. میں بادشاہ ہو گیا ہوں، میرے پاس یہ سب کچھ آ گیا ہے، میری حکومت ہو گئی اتنے لوگوں کے اوپر، میرے پاس اقتدار آ گیا ہے. ارے اقتدار کے لالچی انسان، تجھے تو اپنے اوپر یہ اقتدار حاصل نہیں ہے. تیری اپنی داڑھی کے اوپر تجھے اقتدار حاصل نہیں ہے. تیری اپنی داڑھی کے اوپر تیری نہیں چلتی. وہ کیسے نہیں چلتی؟ اگر چلتی تو سفید ہونے سے بچا لے. داڑھی سفید ہونے سے بچا کے بتا. تو معلوم ہوا کہ تیرے ہی اپنے جسم کے اوپر، تیرے ہی اپنے بالوں کے اوپر، جس کو تو آرام سے کاٹ لیتا ہے قینچی سے بغیر کسی رکاوٹ کے، اسی کے اوپر تیری نہیں چلتی. بے مرادے تو شود ریشت سفید، شرمدار از ریش خود اے کج امید. یہی بات آپ اور الگ انداز سے کہہ رہے ہیں کہ تیری مرضی کے خلاف تیری داڑھی سفید ہو جاتی ہے. اے تیری تمنا کرنے والے، ذرا شرم کر. اپنی داڑھی کو دیکھ کر ہی شرما کم از کم. ادھر حکومت کے دعوے کرتا ہے. تیری داڑھی تجھے شرمندہ کرتی ہے. داڑھی پکار پکار کر کہتی ہے کہ میں سفید ہو جا رہی ہوں، ذرا مجھے روک لو. اور آپ ہزاروں جتن کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ پوری داڑھی سفید ہو جاتی ہے. تو تیرے اپنے چہرے کی داڑھی، جس کو کاٹنا تیرے لیے بہت آسان ہے. انگلی کاٹنا آسان ہے یا بال کاٹنا آسان ہے؟ انگلی کاٹنا تو مشکل بھی ہے، پھر تکلیف بھی ہوتی ہے، نقصان بھی ہوتا ہے. بال کاٹنے سے نہ تکلیف ہے نہ نقصان ہے، اور بہت آسان ہے. اتنا زیادہ کنٹرول آپ کو آپ کے بالوں پر ہے، لیکن تب بھی آپ اپنے بالوں کو سفید ہونے سے نہیں روک سکتے، یا اگر کسی کے جھڑ رہے ہیں تو جھڑنے سے نہیں روک سکتے. دواؤں کا سہارا لینا پڑے گا، علاج کا سہارا لینا پڑے گا. تب بھی فائدہ ہونا ہے تو ہوگا، نہیں ہونا ہے تو تب بھی نہیں ہوگا. یہ اللہ کا اعلان ہے لوگوں کو کہ تم کس حکومت کی بات کر رہے ہو. تمہارے اوپر تمہاری حکومت نہیں ہے. دوسرے اعضاء پہ حکومت تو بہت دور کی بات ہے، تمہارے بالوں پر تک تمہاری حکومت نہیں ہے. مالک الملکست ہر کش سر نہت، بے جہان خاک صد ملکش تحت. جو خدا کے سامنے اپنا سر رکھنے کے قابل ہو جائے وہی حقیقی بادشاہ ہے. سبحان اللہ. اپنے آپ کو خدا کے سامنے بالکل کمزور اور ناتوان کر دو،
میں کچھ نہیں ہوں۔ اس کے بعد جب یہ سر جھکے گا تو پھر وسجد وقترب کا صدقہ ملے گا، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ یہ جو خاکی دنیا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، حقیقت نہیں، اس کے اوپر تو آپ کو بادشاہی حکمرانی ملے گی ہی ملے گی، اس کے علاوہ سینکڑوں سلطنتیں عطا ہو جائیں گی۔ یہ ہے اصل بادشاہت، بندہ بننے میں ہی بندے کی بادشاہت ہے۔ لیک ذوق سجدہ پیش خدا، خوش ترایت ازد و صد دولت ترا، خدا کے سامنے جھکنا، سجدہ کرنا، اس کا ذوق، اس کا شوق، اس کا مزہ اگر کسی کو لگ جائے تو وہ 200 سلطنتوں سے زیادہ اس کے لیے مزیدار ثابت ہو جائے گا۔ اب پریشانی یہ ہے کہ اس کا مزہ ہم کو حاصل ہی نہیں ہے، اسی لیے ہم ایسی نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکا نماز ختم کرو، سلام پھیرو، اٹھ جاؤ۔ بادل ناخواستہ کسی کا تو اتنا بھی دل نہیں لگتا کیونکہ مزہ لگا ہی نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں دنیا میں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا مزہ لگنے کے بعد ہی آدمی وہ کام کرتا ہے، تب تک اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اس کو۔ پس بنالی کے نخواہم ملک ہا، ملک آن سجدہ مسلم کن مرا، جب تجھے اس کا مزہ لگ جائے، بندگی کا مزہ لگ جائے، جھکنے کا مزہ لگ جائے، عبادت کا مزہ لگ جائے، آخرت کی طرف توجہ ہو جائے، دنیا سے دل اوب جائے، تو پھر کیا ہوگا کہ اگر کوئی تجھے سلطنتیں دے گا تو تو روئے گا کہ مجھے نہیں چاہیے، میں سلطنتیں نہیں چاہتا، مجھے نہیں چاہیے۔ کوئی زبردستی دے گا تو کہے گا مجھے نہیں چاہیے۔ ایسے کیسے ہوتا ہے؟ ہر انسان کی فطرت میں یہ ہوتا ہے نا، اقتدار، پیسہ، دولت، کوئی اگر دے تو کون انکار کرتا ہے؟ آج کے دور میں ہے کوئی پیسہ دے تو لینے سے انکار کرنے والا موجود ہے؟ کوئی دے تو نہیں میں نہیں لیتا، ایسا کوئی بولنے والا ہے دنیا میں؟ نہیں ہے۔ ہر آدمی کو چاہیے۔ کون سا ایسا آدمی ہے جس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہر آدمی کو ہے۔ کوئی انکار کرتا ہے پیسے لینے سے؟ نہیں کرتا ہے۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ جس کو وہ سلطنتیں چاہیے ہوتی ہیں وہ نہیں لیتا ہے، دیں گے بھی تو لینا نہیں چاہتا، نہیں چاہیے مجھے۔ ملک آن سجدہ مسلم کن مرا، وہ چاہتا ہے کہ وہ سجدے سے جو اس کو سلطنتیں ملنے والی ہیں وہ سلطنتیں ملیں۔ بادشاہان جہاں از بدرگی، بو نہ بردند از شراب بندگی، یہ جو دنیا کے بادشاہ ہوتے نا، کنگز آف دس ورلڈ، یہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کی بدرگی کی وجہ سے، ان کی بدتینتی کی وجہ سے، ان کے ایول نیچر کی وجہ سے، ان کے جو اندر جو ایول نیچر ہے، ان کا گندا جو مزاج ہے ان کے اندر، اس کی وجہ سے ان کو اس کا مزہ نہیں ملتا، کیونکہ انہوں نے بندگی کی جو شراب رہتی ہے اس کو کبھی چکھا نہیں ہے، اس لیے اس کا مزہ ان کو لگا نہیں ہے۔ انہوں نے خوشبو تک نہیں سونگی اس شراب کی، پینا تو دور کی بات، بندگی کی شراب اگر اس کی انہوں نے خوشبو بھی سونگ لی تو اس کے دیوانے ہو جائیں گے۔ ورنہ ادہم بار سرگردان و دنگ، ملک را برہم زدندے بے درنگ، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے محل میں پلے بڑے، بادشاہت ان کو حاصل ہوئی لیکن انہوں نے سب چھوڑ دیا، چھوڑ کر نکل پڑے۔ اگر اس بندے کو بھی بندگی کا مزہ لگ جائے تو وہ بھی ابراہیم بن ادہم کی طرح سلطنت کو چھوڑ کر چلا جائے۔ اگر تجھے بھی وہ مزہ لگ جاتا تو تو بھی سلطنتوں کو چھوڑ دیتا۔ سلطنتوں کے پیچھے بھاگنا تو بہت دور کی بات ہے، ملنے والی سلطنتوں سے دلچسپی ختم ہو جاتی، نہیں چاہیے کہہ دیتا۔ لیک حق بہرے سبات ای جہاں، مہر شاں بنہاد بر چشم و دہاں۔ اب یہ جو لوگوں کے اندر سلطنتوں کی خواہش، دولت کی خواہش، گھر بنانے کی خواہش، حکومت کرنے کی خواہش، نام و نمود کی خواہش، یہ جو خواہشیں دنیا میں لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہیں، یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے ہے صرف۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ خواہشیں انسان کے اندر پیدا نہ کی تو دنیا کا یہ نظام نہیں چلے گا۔ خواہشیں دنیا کا نظام چلاتی ہیں۔ ایک کروڑ پتی، ارب پتی آدمی ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہوتی ہے کہ وہ اپنی دولت اگر اپنی زندگی بھر خرچ کرتا رہے تو پوری زندگی اس کی ختم ہو جائے لیکن دولت ختم نہ ہو۔ ایسا ہوتا ہے نا،
ایسے بہت سارے لوگ دنیا میں موجود ہیں کہ ان کی 7 پشتوں تک وہ دولت سے کھا سکتے ہیں، تو وہ آرام سے بیٹھ جانا چاہیے۔ وہ بھی کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ اگر وہ لوگ کاروبار بند کر دیں، کیا مجھے کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو جتنی دولت چاہیے اس سے کئی گنا زیادہ دولت حاصل ہے، میں آرام سے بیٹھ کے کھاؤں گا۔ میرے پاس کیا، میری اولاد کے پاس بھی اتنی دولت ہوگی کہ وہ بھی آرام سے کھا سکتے ہیں۔ اب مجھے کوئی کمپنی چلانے کی کیا ضرورت ہے، کوئی انڈسٹری چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر لالچ بھر دیا تاکہ وہ پیسے کو روٹیٹ کرتے رہیں اور لوگوں کا پیٹ بھرتا رہے، لوگوں کو نوکریاں ملتی رہیں۔ ان کے لالچ کی وجہ سے نظام دنیا چل رہا ہے۔ میں نے ایک مثال کے طور پہ یہ بات بیان کر دی، ایسے کئی اسباب ہیں اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ان کی آنکھوں کے اوپر، ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دیتا ہے تاکہ وہ آخرت کے بارے میں سوچے ہی نہیں، دنیا کا لالچ چلتا رہے اور دنیا کا نظام چلتا رہے۔ تا شود شیری بریشاں تخت و تاج، تا ستانے از جہاں دارا خراج۔ اور یہ مہر اس لیے لگا دیتا ہے تاکہ ان کے لیے تخت و تاج، حکومت، حکمرانی مزیدار بن جائے، ان کے لیے میٹھی بن جائے، اور پھر ہم اس طرح سے دنیا داروں سے خراج لیں۔ وہ مگن ہیں اپنے کاروبار میں، اپنی سلطنت میں مگن ہیں اور خوش فہمی میں ہیں کہ ہم لوگوں سے خراج کا مطلب ٹیکس لے رہے ہیں، ہر کسی سے ٹیکس لے رہے ہیں، ہر کسی سے کما رہے ہیں، اسی خوشی میں ہیں۔ اس خراج ارجمہ آری زر چوریک، آخراں استو بماند مردریک۔ اس طرح سے لوگوں سے تو خراج، ٹیکس وصول کرتے کرتے اپنا جیب بھرے گا، اپنا خزانہ بھرے گا۔ کتنا بھرے گا؟ کب تک بھرے گا؟ تو اس غلط فہمی میں ہے کہ میں ہر کسی سے مختلف طریقوں سے پیسے وصول کر رہا ہوں۔ ارب پتی ہے، مختلف طریقوں سے ایک نئے اسکیمیں لا کر لوگوں کو لالچ بتا کر ان سے اکٹھا کر رہے ہیں دولت، اپنا خزانہ جمع کرتے جا رہے ہیں، بھرتا جا رہا ہے، دولت ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، غریبوں کا خون چوس رہے ہیں، اپنی دولت بڑھا رہے ہیں۔ یہ کر رہے ہیں نا۔ آخراں استو بماند مردریک، کب تک تو یہ خراج وصول کرتے ہوئے، ٹیکس وصول کرتے ہوئے انکم بڑھائے گا اپنی؟ بڑھانا ہے بڑھا لے، آخر میں یہ ساری دولت جو تو نے جمع کی ہے یہ تمہاری وراثت میں جائے گی، تم کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تم کو کچھ نہیں ہوگا، تمہارے بعد تمہاری اولاد عیش کرے گی اس سے۔ تم نے تو اپنی آخرت برباد کر لی، اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا لیا دولت کمانے میں، تم کو کچھ فائدہ ہوا اس کا؟ تم کو تو کچھ نہیں ہوا، تم تو عذاب میں مبتلا رہیں گے، تمہاری اولاد مزے کرے گی، عیش کرے گی، تمہیں ہی بلا دے گی۔ کون کس کو یاد رکھتا ہے؟ تم اولاد کے لیے مرے جا رہے ہو، اپنی آخرت برباد کر رہے ہو، اس اولاد کے لیے جو کل تمہیں یاد بھی نہیں کرے گی۔ سال، 2 سال، 10 سال، 12 سال، 15 سال، کب تک یاد کرتی؟ پھر تمہاری اولاد تمہارے بچوں کو نہیں کہتے نا، تمہارے پوتے، تمہارے پڑ پوتے، سب تمہاری اولاد کہلاتی ہے نا۔ یہ نسل چلتی رہتی ہے، کب تک یاد رہیں گے تم؟ سوچو، تمہارے پوتے کے پوتے کے پوتے کو تم یاد رہو گے؟ اور اگر تم سمجھتے ہو تم یاد رہو گے تو پھر ذرا بتاؤ تمہارے دادا کے دادا کے دادا کا نام کیا ہے؟ بتاؤ۔ جس طرح تم بھلا چکے ہو ویسے تمہاری اولاد بھی بھلا دے گی۔ نام بھی یاد نہیں ہے، کہاں ہے، کدھر ہے، کیا کر رہے ہیں، کس حالت میں ہے، وہ جانا تو بہت دور کی بات ہے، نام بھی یاد نہیں رہے۔ جس طرح تم بھلا چکے ہو اپنے دادا کے دادا کے دادا کو، اسی طرح تمہارے پوتے کا پوتے کا پوتا بھی تمہیں بھلا دے گا۔ تمہاری دولت منتقل ہوگی جو تم نے اپنی آخرت برباد کر کے کمائی تھی۔ ہم رہے جانت نگردد ملک و زر بدہ سرما ستاں بہرے نظر۔ یہ تمہاری سلطنت اور یہ تمہاری سلطنت کا سونا تمہاری روح کا ساتھی نہیں بنے گا۔ وہ چیز کماؤ جو تمہاری روح کا ساتھی بن کر تمہاری مدد کرے۔ جہاں تمہاری روح ہوگی وہاں پر وہ چیز تمہاری مدد کرنے والی ہوگی تو فائدہ ہے۔ یہ تو یہاں رہ جائے گا تو وہاں چلے جائیں گے۔ یہ سلطنت، یہ سونا تمہاری روح کا ساتھی تھوڑی بنے گا۔ پھر کیا ساتھی بنے گا؟
وہ نگاہ کا سرما حاصل کرو جس سے تم کو دیدار کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ تو کیا کرو، یہ سونا دے دو، وہ سرما لے لو۔ یہ سونا تم جمع کر کے رکھیں گے، وہ سرما نہیں ملے گا۔ وہ سرما چاہیے تو یہ سونا دے دو۔ تابہ بینی کی جہاں چاہیست تنگ، یوسفانہ آرسن آری بچنگ۔ اس کے بعد تم کو پتا چلے گا کہ جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگتے رہے تھے وہ تو دراصل ایک اندھیرا کنواں ہے۔ بعد میں پتا چلے گا، باہر آنے کے بعد پتا چلے گا کہ جس دنیا میں ہم اب تک رہے ہیں وہ دراصل اندھیرا کنواں ہے۔ جب آدمی اندھیرے میں رہتا ہے تو اس کو وہیں پر اجالا محسوس ہوتا ہے۔ جب وہی آدمی جب اجالے میں آ جاتا ہے، دھوپ کی روشنی میں آ کر جب واپس پلٹ کر کنویں کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ میں تو اندھیرے کنویں میں تھا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، اگر یقین نہیں آتا ہے تجربہ کر لیجیے۔ ایک اندھیرے کنویں میں آپ پہلے چلے جائیے، کچھ عرصہ وہاں رہ جائیے، اس کے بعد آپ کو نارمل لگنے لگے گا، سب کچھ دکھائی بھی دے گا آپ کو سب کچھ۔ اس کے بعد آپ اچانک باہر آ جائیے، کافی عرصہ گزارنے کے بعد، جہاں کڑکتی دھوپ ہو، ہر طرف روشنی ہو۔ اس کے بعد پلٹ کر پھر آپ کنویں میں دیکھیے، آپ کو کچھ دکھائی دے گا کنویں کے اندر؟ اندھیرا کنواں تب سمجھ میں آئے گا۔ وہی حال دنیا میں ہے۔ جب تک ہم دنیا میں اس اندھیرے کنویں میں بیٹھے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اجالا ہے، لیکن جب اصلی اجالے میں جائیں گے، وہاں سے پلٹ کر جب ہم دنیا کی زندگی کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا ہم تو اندھیرے کنویں میں تھے۔ تو کیا کرنا؟ یوسفانہ آرسن آری بچنگ، یوسف کی طرح رسی پکڑ کر باہر آ جاؤ۔ جس طرح ڈول ڈالا گیا تھا پانی کھینچنے کے لیے، یوسف علیہ السلام نے رسی پکڑ لی اور وہ کھینچنے والوں نے کھینچ لیا، یوسف علیہ السلام باہر آ گئے تھے، ویسے تم بھی باہر آ جاؤ اس اندھیرے کنویں سے۔ تا بگو یچوں ز چاہ آئی ببام، جاں کہ یا بشرا علی ہاذا غلام۔ تاکہ تم جب کنویں سے باہر آؤ، بالا خانے پر آؤ، اوپر کے حصے میں آ جاؤ، تو پھر تمہاری روح یہ پکار اٹھے جیسے کہ کنواں کھینچنے والے نے پکارا تھا کہ خوشخبری ہے سنو، ایک لڑکا ہے یہاں پر، ویسی تمہاری روح پکارے کہ خوشخبری ہو، ایک لڑکا ہم کو ملا ہے۔ تمہاری روح خوش ہو کے بولنا تم کو کہ ہم کو ایک لڑکا ملا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جو کنویں میں ڈالا گیا اور جب ان کو باہر نکالا گیا، جب وہ باہر آئے تو ڈول کھینچنے والے کے منہ سے یہی جملے نکلے تھے، یا بشرا علی ہاذا غلام، ارے خوشخبری ہے، دیکھو کتنا خوبصورت لڑکا ہم کو ملا ہے۔ ہست درچہ انعکاسات نظر، کم ترین آنکھیں نمایت سنگ زر۔ کنویں میں نظر کے عکس ہوتے ہیں۔ جب تک آپ اس اندھیرے کنویں میں ہیں، نظر کے عکس کام کر رہے ہیں۔ دنیا ہر چیز کو بہت خوبصورت کر کے دکھاتی ہے آپ کو، اسی لیے آپ اس کی طرف للچاتے ہیں۔ دنیا اپنے آپ کو سنوار کر آپ کے سامنے پیش کرتی ہے، آپ کی نظر کے سامنے، اسی وجہ سے آپ للچا کر اس کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ نظر کا فریب ہے، دھوکہ ہے۔ دنیا نظر کے دھوکے کا کام کر رہی ہے، بے حقیقت چیز کو بہت بڑی دولت بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتی ہے۔ اب ایک بہت خوبصورت عمارت کو آپ نے دیکھ لیا، راستہ چل رہے تھے، آپ کی نظر پڑ گئی کوئی بہت خوبصورت عمارت ہے، آپ دنگ اس کو دیکھتے رہ گئے، واہ کیا خوبصورت ہے۔ یہی تو دھوکہ ہے۔ دنیا جو آپ کے سامنے دھوکہ دے رہی ہے، یہی تو ہے۔ آپ راستہ چل رہے تھے، آپ کے بازو سے کوئی ایک خوبصورت قسم کی شاندار کار گزر گئی، آپ کی نظر اس کے اوپر جا کر ٹک گئی، واہ کیا کار ہے۔ اب فوری آپ کے نفس نے اندر سے حرکت دینی شروع کر دی، کاش ایسی کار میرے پاس بھی ہوتی۔ پھر ایک تیسرا شخص باہر سے آ کے کہتا ہے آپ کے پاس بھی آ سکتی ہے، آپ ایسا کرو ویسا کرو، اتنی کمائی کر لیے تو یہ ہو جاتا، اس کے لیے اور بھی راستے ہیں، بینک سے لون بھی لے سکتے ہیں آپ، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا۔ اب آپ لگ گئے اسی کے پیچھے۔ یہ سب دھوکہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہی کیوں اس کو، اور اگر دیکھا تو نظر انداز کر دو۔ یہ ہے عقل مندوں کا طریقہ کار۔ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی حقیقت ہی نہیں، کہہ دو کیا حقیقت ہے اس کی، کیا حیثیت ہے اس کی، کیا کروں لے کے کار، ایسے۔ اس کو کہتے ہیں نظر کا دھوکہ۔ ہست درچے انعکاسات نظر، تو کنویں کے اندر نظر کے عکس ہوتے ہیں، دھوکے ہوتے ہیں۔
کم ترین آنکھیں نمایت سنگزر. سب سے کم نظر کا دھوکہ یہ ہے کہ اہل اللہ کی نظر میں، حقیقی نظر رکھنے والوں کی نظر میں جو چیز محض پتھر ہوتی ہے اس کو آپ سونا سمجھتے ہیں. مطلب جو آپ کی نظر میں سونا ہے وہ ان کی نظر میں معمولی پتھر ہے. آپ جس کو سونا سمجھتے ہیں وہ ان کی نظر میں معمولی پتھر ہے. یہ بتانے کے بجائے مولانا روم کہتے ہیں جو ان کی نظر میں معمولی پتھر ہے آپ اس کو سونا سمجھ رہے ہیں. یہ ہے نظر کا دھوکہ. وقت بازی کو دکارا زختلال می نمایت خزف ہا زرمال. اگر یقین نہیں ہے تو چھوٹے بچوں کے کھیل کود کو یاد کرو. جب چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں کھیل لیتے ہیں تو پتھر، ٹھیکری، کاغذ کے ٹکڑے اس طرح سے لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک بچہ دکان لگاتا ہے، دوسرا جا کے خریدتا ہے. وہ لوگ اسی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ یہ سونا ہے، یہ پیسہ ہے، یہ سب کچھ ہے. دنیا والے بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ کے کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو ہنستے ہیں. ان کی نادانی پر، ان کی کم عقلی پر ہنسی آتی ہے نا آپ کو. معمولی بیکار کاغذوں کو یہ لوگ روپیہ سمجھ رہے ہیں، بیکار پتھروں کو سونا چاندی سمجھ رہے ہیں. خوش ہے اسی میں، کیونکہ آپ عقل مند ہیں، آپ ہنستے ہیں. ویسے ہی جو آپ سے زیادہ عقل مند ہے وہ آپ کے سونا چاندی کی طرف جھکنے کو، لالچ کو بھی ایسے ہی سمجھتا ہے، آپ کے اوپر بھی ہنستا ہے. کیا بیوقوف ہے، سونا چاندی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. عارفانش کیمیاگر گشتاند تاکہ شد کہاں برے ایشاں ترند. لیکن جو لوگ خدا کو پہچاننے والے بن گئے، سونا چاندی بنانے والے کو پہچاننے والے بن گئے، وہ کیمیا پیدا کرنے والے بن گئے. جس سے سونا بنتا ہے وہ کیمیا، وہ پیدا کرنے والے بن گئے. سونا کمانے والے مت بنو، تانبے کو سونا بنانے والے بنو. تو جب تانبے کو سونا بنانے والے آپ بن جائیں گے تو پھر مائنز آف گولڈ کی آپ کے پاس کیا اہمیت رہ جائے گی؟ اس کے پیچھے بھاگیں گے آپ. اگر آپ سونا بنانے کے قابل ہیں تو آپ کسی سونے کو دیکھ کے آپ کی نظریں للچا سکتی ہیں. تو مولانا روم یہی کہتے ہیں کہ سونے کے پیچھے مت بھاگو، سونا بنانے والے بن جاؤ. اور یہ سونا بنانے والے بننے کے لیے بہت بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ایسی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. اب اس حوالے سے مولانا روم ایک درویش کا قصہ شروع کر رہے ہیں. وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی خضر والے لوگ ہیں جو ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. اب اس مسئلے کو اور اچھی طریقے سے مولانا روم سمجھائیں گے اس درویش کے قصے کے ذریعے. انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں شروع کریں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. تاب کے درگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در